بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. سبق نمبر 110 اور آیت نمبر 67 ہے. ترجمہ کریم آیت کا: وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم کو کہ ذبح کرو ایک گائے. تو کہنے لگے بنی اسرائیل کی کیا تو پکڑتا ہے ہم کو مذاق، یعنی ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی کہ ہو جاؤں جاہلوں میں سے. آیت کے اندر آیت کا عنوان ہے اسقاط ما وجبہ، یعنی ہیلے کی وہ قسم کہ جو انسان کے اوپر جو حکم اللہ کی طرف سے واجب ہو جائے تو وہ دوسرے قسم کے ہیلے ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو اپنے آپ سے ساقط کیا جائے، ایسے بہانے، ایسے ہیلے، ایسے اسباب کر کے. اس میں اس واقعے کا ذکر ہے. حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک تھا کہ ہیلہ اسقاط ما وجبہ کے لیے جائز ہے، تو وہ اسقاط ما وجبہ یعنی جو چیز واجب ہے اس کو اسقاط کے لیے، اصل میں وہ ان کا مسلک ہے اسقاط ما سیجب، جو چیز واجب نہیں ہے آئندہ واجب ہوگی تو واجب ہونے سے پہلے اس کے لیے ہیلہ کر کے اس کے وجوب کو ختم کیا جاتا ہے. تو وہ یہ تھا کہ مثال زکوٰۃ ہے تو سال کے آخر میں زکوٰۃ فرض واجب ہو جائے گی تو پہلے سے اپنا مال بیوی کی ملکیت میں دے دیا، اپنی ملکیت سے نکال دیا تو گویا کہ زکوٰۃ نہیں ہوگی کیونکہ حول سال نہیں گزرا. دوسری مثال جیسے کہ زمین میں شفا ساقط کرنے کے لیے قریب میں تھوڑی سی زمین لے لی، کوئی فٹ یا مرلہ، اور جس میں مہنگی قیمت سے لے لی تاکہ شفیع شفا نہ کر سکے، تو اس کو اسقاط ما سیجب کہیں گے، یعنی آئندہ جا کر مجھ پر یہ حکم واجب ہوگا. یہ امام یوسف کا مسلک ہے. اسقاط ما وجبہ پر حضرت امام یوسف کا قول نہیں ہے کہ جو چیز واجب ہو جائے تو اس کے لیے ہیلہ کرنا یہ درست نہیں ہے، جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ ہیلہ کرنا اسقاط ما وجبہ یا سیجب کے لیے بالکل جائز نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام اپنے آپ سے ساقط کرنا یا حرام کرنا، اور یہ بالکل اس کے لیے کسی قسم کا ہیلہ درست نہیں ہے. اور فتویٰ جو ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے پر ہے. تو اس آیت میں اسی بات پر رد ہے کہ ایسے ہیلے کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام اپنے آپ سے ساقط کرانا اور ان کے لیے بہانے کرنا یہ جائز نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں حیل فی الاحکام الشرعیہ، اور ان ہیلوں کے اوپر اس آیت کے اندر تردید ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا لقوم اپنی قوم سے ان اللہ بے شک اللہ یأمرکم حکم دیتا ہے تم کو ان تذبحوا بقرۃ کہ تم ذبح کرو ایک گائے. یأمرکم اللہ کا نبی جب اللہ کی طرف سے حکم دیتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ امر سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے جس چیز کا حکم دیا تو وہ واجب ہے، فرض ہے، اور پھر نبی بھی اللہ کی بات کو بتا رہا ہے کہ تم یہ کام کرو، تو گویا کہ نبی بھی کہہ رہا ہے اور اللہ نے بھی کہا ہے، تو یہ وجوب کے لیے ہے. اللہ نے گویا کہ امر دیا ہے، مطلب تم پر واجب کر دیا ہے، فرض ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو. ان تذبحوا بقرۃ، یہ گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے. اونٹ کے اندر سنت نحر ہے، یعنی اس کا کھڑے کر کے اس کو گلے سے جو ذبح کاٹا جاتا ہے، اور گائے اور بھینس وغیرہ کے اندر سنت طریقہ ذبح ہے. بقرہ کا لفظ کا معنی ہے زمین کو پھاڑنا، تو بیل کو یا گائے کو بقر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ زمین کو پھاڑتے ہیں، ہل چلایا جاتا ہے ان کے ذریعے سے، تو زمین کو پھاڑا جاتا ہے. بقرہ یہ لفظ مؤنث کے لیے بھی استعمال ہے، گائے اور بیل کو بھی کہا جاتا ہے، اور بیل کے لیے سور کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے. اور جاموس جو ہے نا وہ بھینسوں کو کہا جاتا ہے، وہ اسی بقرہ سے گویا کہ ارتقاء ہوا، پیدا ہوا ہے. لسان العرب نے ابن منظور نے لکھا ہے کہ یہ بھینس جو ہے یہ اصل میں گائے ہی تھی. جیسے کہ درختوں کے اندر پیوند لگایا جاتا ہے، تو وہ پیوند لگانے سے ایک درخت کے اندر دوسرا درخت جب پیوند لگایا جاتا ہے تو وہ اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، اس کے میوے اور ہیں، اس کی چیزیں اور ہیں. تو اسی طرح گویا کہ گائے کے اندر تھوڑی سی پیوند لگا اور ترقی ہوئی تو اس سے بھینس بن گئی، گویا کہ یہ بھینس بقرہ کے اندر داخل ہے. ان تذبحوا بقرہ، اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہاں گائے کا ذبح، کیونکہ گائے کو انہوں نے معبود بنایا، تو اشارہ کہ گائے ایسی چیز ہے جو
بیل ہے یا گائے ہے جو ذلیل چیز ہے، مثلا سے زمین میں ہل چلایا جاتا ہے، ذلت والے کام اس سے لیے جاتے ہیں اور پانی نکالا جاتا ہے اور یہ خود محتاج مجبور ہے اور تم نے اس کو خدا بنایا ہوا ہے، تو گویا کہ ان الفاظ کے اندر بنی اسرائیل کی شرک کے اوپر ان کی توہین پر رد ہے کہ تم نے گھٹیا چیز کو، محتاج چیز کو، ذلیل چیز کو الہ بنایا ہے۔ قالو کہنے لگے اتتخذنا، کیا تو بناتا ہے مانا پکڑتا ہے نا ہم کو، حضوون، یہ حضوون مصدر بمانا محذوون بنا ہے، محذوون مانا مذاق کیا جائے بنا ہمارے ساتھ، اتتخذو کیا تو بناتا ہے نا ہم کو کہ محذوفن بنا کہ ہمارے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، یعنی یہ بات تو نے اپنی طرف سے کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں حکم دیا، تو گویا کہ یہ مذاق ہو جائے گا۔ قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ، تو حضوفن کا معنی ہے کہ اپنی طرف سے کہنا، مانا اللہ نے نہیں کہا، یہ اس کا حاصل ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، ان اکون من الجاہلین، کہ ہو جاؤں جاہلوں میں سے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ نے ایک بات نہیں کی اور میں اپنی طرف سے کہوں اور آپ کے ساتھ مذاق کہوں، اس کو تو جہالت کہا جاتا ہے، گویا کہ افتراء علی اللہ، اللہ پر جھوٹ باندھا جا رہا ہے، اور جہالت سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو جہالت اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک بات اللہ نے نہ کی ہو اور انسان اپنی طرف سے اس بات کی نسبت اللہ کی طرف کرے اور اس کو بتائے، یہ جہالت ہوگی۔ گویا کہ انبیاء جہالت سے پاک ہیں، یہ مسئلہ معلوم ہو گیا، اور گویا کہ استہزاء جو ہے یہ جہالت میں سے ہے، اور گویا کہ انبیاء جو ہے نا مصائب میں، مصیبت میں اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، اعوذ باللہ میں، یہ جہالت ایک بری چیز ہے، اس سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اس واقعے کا سبب کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیوں بھیجا کہ بنی اسرائیل کو کہ گائے ذبح کیا جائے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا باعث کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر اصل میں پہلے سے جب فرعونیوں کے پاس تھے تو یہ گائے کی عبادت کرتے تھے، سامری نے بچھڑے کی عبادت کی تھی، تو گائے کی تعظیم ان کے دلوں میں موجود تھی اور گائے کی عظمت موجود تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس عقیدہ شرکیہ کو ختم کرنے کے لیے کہا کہ گائے کو ذبح کیا جائے، تاکہ گائے کی وہ تعظیم اور عظمت ان کے دلوں سے نکل جائے اور توہین بیٹھ جائے، تو شرک ختم ہو کر توحید مضبوط ہو جائے۔ جیسے کہ ایک آدمی مومن مشرک آدمی قبر پرست ہو اور وہ جب موحد بن جاتا ہے، توحید پہ آ جاتا ہے، قبر پرستی اور اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس سے کوئی کہے کہ جاؤ قبر کے اوپر جو یہ پھول چڑھے ہوئے ہیں یا چراغان ہے یا مٹھائی رکھی، اس کو ہٹاؤ، قبر کو صاف کرو، تو وہ اگر اس کا ایمان پکا ہوا تو وہ ان چیزوں کو جا کر ہٹا دے گا، اور لیکن اگر اس کے اندر وہی شرک ہو تو وہ ڈرے گا کہ یہاں پر مجھے نقصان مل جائے گا اور مجھے خطرہ ملے گا، تو ایسا نہ ہو کہ ولی مجھے نقصان دے دے۔ تو اس گویا کہ اسی طرح بنی اسرائیل پر بھی یہ حکم تھا کہ شرک، گائے کی عبادت کی ہے تو اس کو ذبح کیا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اگر ذبح کر لیا انہوں نے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر شرک ختم ہو گیا، اور اگر ذبح نہیں کرتے تو شرک مضبوط ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر مدارک اور قرطبی نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، لِيُحَوِّنَ عِنْدَهُمْ مَعْبُودَهُمْ، تاکہ یہ معبود ان کے ہاں ذلیل ہو جائے، تو اہانت معبود کے لیے، ذلت کے لیے ان کو یہ حکم دیا کہ تاکہ اس کا ذبح کیا جائے تو ان کا معبود ان کے ہاں ذلیل ہو جائے۔ پھر یہاں یہ بات کہ گائے، بعض حضرات نے یہ نقطہ پیش کیا ہے کہ گائے کا ذبح کا حکم اس لیے دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی قتل ہو گیا تو ان میں آپس میں اختلاف ہوا کہ اس کا قاتل کون ہے، ایک نے دوسرے پر ڈالا اور دوسروں نے بعض پر ڈالا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے قاتل کے بارے میں بتاؤ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا گائے ذبح کرو تو تمہارا قاتل معلوم ہو جائے گا۔ تو گویا کہ قتل نفس کا جو مسئلہ واقع تھا اس کے لیے گائے کو ذبح کیا گیا ہے، لیکن یہ بات ویسے بظاہر درست معلوم نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ ہے، اس پر پھر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اگر قتل کا واقعہ پہلے تھا، جیسے کہ وہ بعد میں ذکر وَإِذْ قَتَلْتُمْ، تو اس کو پہلے ذکر کیا جاتا اور گائے کے ذبح کے واقعے کو بعد میں ذکر کیا جاتا، تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ قرآن واقعات کے بیان کرنے میں ترتیب کا لحاظ نہیں رکھتا کہ مرتب واقعات بیان کیے جائیں، لیکن یہ بات عام تفاسیر میں لکھی ہے، لیکن ایسی مناسب نہیں لگتی۔ اصل بات یہاں پر یہ ہے کہ اگر چونکہ اس کے ساتھ اس واقعے کو ذکر کیا ہے، اور وہ اس قتل تم جو واقعہ وہ بھی لفظ اس کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور اس کے ساتھ جو واقعہ ذکر کیا جاتا ہے وہ مستقل واقعہ ہوتا ہے، اس کا دوسرے واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا سبب نہیں ہے، ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ظاہر قرآن میں ذبح البقرہ کا واقعہ پہلے ذکر کیا ہے اور قتل نفس کا واقعہ بعد میں ہے، تو یہ ظاہری ترتیب جو ہے اس بات پر دلیل ہے کہ یہ قتل کا واقعہ کے لیے ذبح البقرہ کا واقعہ سبب نہیں ہے، یا وہ قتل کا واقعہ سبب نہیں ہے ذبح البقرہ کے واقعے کے لیے۔
یہ جو ترتیب، چونکہ اس کے خلاف کوئی دلیل نص ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی دلیل قطعی کہ اس نص کے ساتھ معلوم ہو کہ یہ جو ذبح البقرہ کا واقعہ ہے یہ قتل کے اس کا سبب ہے، تو ظاہر قرآن میں یہی ہے کہ یہ پہلے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر ایسی بات تھی کہ ان کا قتل تھا اور اس قتل معلوم کرنے کے لیے گائے کے ذبح کا حکم دیا ہے تو پھر تو فوراً ذبح کرنا تھا ان کو، کیونکہ تاکہ ان کا قاتل معلوم ہو جائے۔ حالانکہ حدیث سعید بن جبیر حضرت ابن عباس کی روایت سے جو ابن کثیر نے ذکر کی ہے کہ 40 سال تک انہوں نے گائے کو ذبح نہیں کیا، تو اتنی تاخیر پھر کیوں کی ہے؟ چوتھی وجہ یہ ہے کہ بالفرض اگر گائے قتل کے لیے گائے کو ذبح کیا گیا ہے تو پھر تو وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے، اس سے تو گائے کی اور تعظیم بڑھے گی، شرک ان کے اندر اور بڑھے گا کہ ہاں واقعی گائے ایسی کمال والی ہے کہ جس سے قاتل جو مقتول جو ہے نا وہ میت زندہ ہو جاتے ہیں، تو یہ بات بھی تو درست نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اصل بات یہ ہے کہ یہ ذبح البقرہ کا واقعہ الگ واقعہ ہے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ وہ الگ مستقل واقعہ ہے، اور بعد میں اس نفس کو جو زندہ کیا گیا ہے وہ نفس کو بعض حصے کو بعض کے ساتھ مارا تو وہ اس سے زندہ ہو گیا۔